فتنہ دجال اس کا پارٹ 2 کور کریں گے، اور آج انشاءاللہ ہم سلوشنز پہ بھی بات کریں گے کہ ود ریگارڈس ٹو دا فتنہ، دا گریٹسٹ فتنہ دیٹ ہیومن بینگ ہیز ٹو فیس، اس کے حوالے سے سلوشن کیا ہے، کیونکہ ہمارا دین جب کوئی پرابلم بتاتا ہے تو اس کا سلوشن بھی بتاتا ہے۔ دیکھیے فتنہ دجال، اس کا امپیکٹ، اس کی وضاحت، اس کے امپیکٹ کی وہ حدیث میں بے شمار جگہوں پہ مینشنڈ ہے، لیکن جسٹ ٹو ریوزٹ دیٹ امپیکٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت آدم کی کریشن سے لے کے قیامت تک کوئی بھی فتنہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا، انسان کے اوپر اتنا زیادہ حاوی نہیں ہوگا جتنا فتنہ دجال۔ دیکھیے میں آپ کو کچھ فتنے ریوزٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ اس فتنے کے امپیکٹ کا احساس جو ہے وہ اپنے اندر لا سکیں۔ فار مین، اگر میں مین کی بات کروں تو مردوں کے لیے عورت بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنہ کوئی گالی نہیں ہے، فتنے کا مطلب ہے ٹیسٹ اور ٹرائل۔ دیکھیے آج کے دور میں حسن، عورت کا حسن کتنا نمایاں کر کے دکھایا گیا، سلیبریٹیز کی شکل میں، ماڈلز کی شکل میں، اور پھر ایک بہت ہی ایکسٹریم فارم میں، ظاہر ہے غلیظ انڈسٹری جو پورن انڈسٹری ہے۔ تو مردوں کو یہ پتہ ہے یہ کتنا بڑا ان کے لیے فتنہ ہے اور کتنا بڑا ٹرائل ہے ان کے لیے، اور کتنا ٹیمپٹنگ ہے، کتنا زیادہ ٹیمپٹنگ ہے۔ یعنی کتنے ہی مرد ہیں کہ جو اس فتنے کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، یعنی اس فتنے نے ان کا ایمان، ان کی انرجی، ان کا نور، ظاہر ہے سینے کے اندر ایک نور ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نور گناہوں کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ تو مردوں کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ فتنہ کتنا ٹیمپٹنگ ہے، عورت کا جو فتنہ ہے، اور اس کو مزید نمایاں کیا گیا۔ آج کی جو فیشن انڈسٹری ہے اس نے مزید نمایاں کیا اس کو، اور موویز نے اس کو مزید نمایاں کیا، پھر وہ جو انڈسٹری جس کا میں نے نام لیا اس نے مزید نمایاں کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو مال کی خاطر کیا نہیں کر جاتے۔ پھر پاور کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، پاور کی خاطر انسان کیا کیا کر جاتا ہے۔ تو یہ سارے فتنے ایک طرف اور فتنہ دجال ایک طرف۔ یعنی مردوں سے اگر میں صرف بات کروں کہ امیجن اگر آپ کے لیے عورت کا فتنہ اتنا ٹیمپٹنگ ہے، اگر آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو دجال کا فتنہ ملین ٹائم زیادہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اس کا جو فتنہ ہوگا اس جیسا فتنہ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کے قیامت تک نہیں آیا۔ اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ کرو۔ حضرت نوح نے اس فتنے سے آگاہ کیا، تمام انبیاء نے اس فتنے سے آگاہ کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس فتنے سے آگاہ کیا۔ تو وہ حدیث میں نے پچھلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرنٹ ماڈرن سویلائزیشن وہ اس وقت فتنہ دجال کے بہت بڑے سپورٹرز کہہ سکتے ہیں، یا ایک دجالی سویلائزیشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں کیسے۔ دیکھیں دجال کا مطلب ہی ڈسیور ہے، دا گریٹ ڈسیور، اور دجال کے دور میں ہر چیز وہ الٹ ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جیسے کہ اس کا جنت دوزخ ہوگا اور اس کا دوزخ اصل میں جنت ہوگا۔ تو اس وقت ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے پرٹیکولرلی، انہوں نے جس لائف سٹائل کے پیچھے ہمیں لگا دیا اور جن ویلیوز کے پیچھے ہمیں لگا دیا، وہ اٹ سیلف بہت بڑی ڈسیپشن ہے۔ ہماری ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہیں سکسیس کی، ہماری نالج کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے، ہم نالج کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں کچھ اور، سکسیس ہم ایک چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآنک ڈیفینیشن آف فلاح اور سکسیس ٹوٹلی کچھ اور ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی، اس کو ڈسیپشن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا کہ فریڈم ہے، لیکن اصل میں وہ سلیوری ہے۔ ماڈرن ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کے انہوں نے مسلم کنٹریز کو کانکر کیا، لیکن اصل میں انسلیو کیا۔ تو دیکھیں نا کہ ڈسیپشن اس لیول کی ہے کہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ آزادی دی جا رہی ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کی بات ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے کہ بہترین چیز تمہیں پریزنٹ کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں وہ سارا کا سارا دجل ہے۔ اور جیسے جیسے انسان اس میں پڑھتا جائے گا، جیسے جیسے پڑھتا جائے گا، تو وہ اصل حقیقت سے دور ہوتا جائے گا، یعنی دین سے دور ہوتا جائے گا۔ اور یہی اصل میں فتنہ دجال کا بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ ایک انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، لیکن وہ
اس طرح سے دجل میں انوالو ہو جائے گا, اس طرح ایلوژن میں انوالو ہو جائے گا, ڈسیپشن میں انوالو ہو جائے گا کہ وہ اپنے اصل کو بھول جائے گا, اپنے مقصد کو بھول جائے گا, آخرت کو بھول جائے گا. اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی, جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو مومن شام کو کافر, یا شام کو مومن صبح کو کافر, مسلمان ہونے کے باوجود وہ ان ویلیوز کو چیز کرے گا, ان فلسفیز اور ازمز اور سکزمز کے پیچھے جائے گا جو ٹوٹلی غیر شرعی ہیں. تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے یہ پیور دجالک سویلائزیشن ہے, دجل پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے, دھوکے پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے. یہ جتنے ازمز اور سکزمز ہیں جن کے پیچھے ہم لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, اصل میں اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ ان کے پیچھے چلے جائیں اور جب اینڈ میں آنکھ کھلے تو بہت لیٹ ہو جائے, تب ریپینٹ کرنا بھی بہت لیٹ ہو جائے, اور تب جب اصل دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں. یہی دجل ہے نا کہ ہم اتنا زیادہ متاثر ہو جائیں فتنہ دجال سے, اور جس طرح گلیمرائز کر کے وہ چیزوں کو دکھائے گا, ہم اتنا متاثر ہو جائیں اس لائف سٹائل سے کہ جب اصل ٹھوس دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں, ہم کہیں کہ نہیں یہ تو دین ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ از دی الٹیمیٹ دجل, رائٹ. تو بہرحال اب دیکھیے کہ یہ جو ون آئی کا کانسیپٹ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے صرف دیکھ سکتا ہوگا, اس کو کچھ اسکالرز نے, میں نے آپ کو بتایا, میٹافوریکلی لیا ہے, کچھ نے لٹرل لیا ہے. ہمیں دونوں پاسبلٹیز کو دیکھنا ہے سمجھنے کے لیے. اٹ کوڈ بی میٹافوریکل, اٹ کوڈ بی لٹرل, اور ہم اس کو لٹرل بھی لیں گے کہ یس اس کی شکل و صورت ویسی ہی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اگر اس کو میٹافوریکلی دیکھا جائے, جیسے کچھ اسکالرز بیان کرتے ہیں, ٹو نیم ون, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دجال اور اس کے فالوورز صرف مٹیریل آئی سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے, یعنی ان کی جو روحانی آنکھ ہے وہ بند ہوگی, ان کی جو انٹرنل آئی ہے, جو دل کی آنکھ ہے, جو ایک نور ہے, وہ بجھ جائے گا, اور انہیں ریالٹی سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. تو آج ایسے ہی ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کلیئر پتہ لگ رہا ہے کہ ایک چیز غلط ہے, لیکن کتنے لوگ اسے غلط کہتے ہیں, بلکہ لوگ اسے فالو کرنے لگتے ہیں. غلط تو دور کی بات, فالو کرنے لگتے ہیں. دیکھیں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, آج وہ نوجوانوں کو نچا رہا ہے اپنی انگلیوں پہ, یعنی وہ کوئی گانا لانچ کرتا ہے سب فالو کرتے ہیں, دس از دجل. وہ کوئی البم نکالتا ہے سارے پیچھے جاتے ہیں, سارے پرچیز کرتے ہیں, یعنی برائی کو پرچیز کیا جا رہا ہے. تو اسی سے آپ دجال کے فتنے کا امپیکٹ کا جو ہے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم سے ایک سنگر نہیں ریزسٹ ہو پا رہا, ہم سے ایک ٹرینڈ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا, ہیش ٹیگ, ہم سے جو ہے وہ ایک انفلوئنسر کا کنٹینٹ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا, اور پھر اگر ضعیف الاعتقادی کی بات کی جائے تو دیکھیں آج بہت سے لوگ جن کا عقیدہ خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں ہے, وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, بابوں کے پاس جاتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں, کیسی کیسی باتوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جا کے, اور اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل کمزور ہوتا ہے, لٹرلی پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں وہی بات ہے کہ دجال جب آئے گا تو پھر وہ تو سب سے بڑا پیر ہوگا ان دیٹ سینس, اس کے ہاتھ میں تو پھر بہت سے سلوشنز ہوں گے. تو سمجھ یہ لگی کہ دجال سے بچنے کے لیے عقیدہ اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے, عقیدہ کے بارے میں پڑھنا. اور اس میں آپ کو ایک بک بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں, ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید, بہت اچھی کتاب ہے عقیدہ کے اوپر, جس میں انہوں نے ماڈرن مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ پر بات کی. تو دیکھیے عقیدہ سے یہاں پہ مراد ہے توحید. جتنی توحید اسٹرانگ ہوگی, جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہوگا, اتنا انسان دجال سے ڈیسیو ہونے سے بچ جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رب کانا نہیں ہے, دجال کانا ہوگا, تمہارا رب کانا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا, دجال ڈیفیکٹیو ہوگا, دجال کی آنکھ ڈیفیکٹیو ہوگی, دجال کا سسٹم ڈیفیکٹیو ہوگا, نظر بہت خوبصورت آ رہا ہوگا لیکن اصل میں شدید ڈیفیکٹیو ہوگا. اور کون اس ڈیفیکٹ کو ریکگنائز کرے گا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, وہی جو اللہ رسول کی بات کو فالو کرتا ہے, وہی جس کا عقیدہ پختہ ہے, وہ پہچان لے گا اس ڈیفیکٹ کو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. اور جو اس کے ماتھے کے درمیان کفرہ ہے, آبویسلی اس کی جو سویلائزیشن ہوگی, جو پورا سسٹم ہوگا, وہ بھی کفرہ پر بیسڈ ہوگا, کفر پر بیسڈ ہوگا, کفریہ آئیڈیالوجیز پر بیسڈ ہوگا. لیکن obviously وہ ساری ideologies, isms and schism will be disguised as something beautiful.
something which give freedom. تو یہ میں نے آپ کو ایک چیز ریوزٹ کرائی ہے کہ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے اور کئی لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے, میجورٹی ہیومینٹی اس میں ملوث ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ ملوث ہیں. تو ہمارا دیکھیں گول, یہ باتیں ڈسکس کرنے کا مین گول یہ ہے کہ ہمیں سیلویشن چاہیے, ہمیں جنت چاہیے, ہمیں اس فتنے سے نجات چاہیے, ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے. تو اس لیے ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ. سو کچھ باتیں جو رہ گئی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں دجال کے ٹائم پہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے لوگ عادی ہو جائیں گے, سیکرٹ سسٹم آف ٹائم سے نکل کے سیکولر سسٹم آف ٹائم فالو ہوگا. اور میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہے. سیکولر سسٹم آف ٹائم کیا ہے کہ ایک خاص ایج تک ہی پڑھنا ہے اور ایک خاص ایج میں جا کے شادی کرانی ہے. اس سسٹم کے ساتھ ہم اس بری طرح باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی جلدی نکاح کرنا بھی چاہے, جلدی شادی کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت 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 مشکل ہے. کوئی بندہ جلدی کمانا بھی چاہے تو اس کا ذہن اتنا بند کر دیا گیا ہے کہ نہیں, ڈگری کے بغیر تم کما ہی نہیں سکتے اور ڈگری سے ہی کمایا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اللہ رسول کی لگائی ہوئی لمٹس نہیں ہے, نہ باؤنڈریز ہیں. اللہ رسول نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ایک مرد جب بالغ ہو جاتا ہے, ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے, اس کی شادی کی جا سکتی ہے. یہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ پہلے ڈگری کرے گا, مینیجر بنے گا یا بہت پیسے کمائے گا. یہ تو سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہے. عورتوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں, ان کو باؤنڈ کر دیا گیا سیکولر سسٹم کے ساتھ, ان پہ کچھ لمیٹیشنز لگا دی گئی ہیں. اسی طرح سیکولر سسٹم آف ٹائم آپ دیکھیے, وہ ایجوکیشن سسٹم پرانے دور میں کیا ہوتا تھا, میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اجازت سسٹم ہوتا تھا. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اجازت سسٹم پر بیس تھا. جو بیت الحکمہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ تھا بغداد میں عباسڈ کیلیفیٹ کے دور میں, اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک بچہ بہت ذہین ہے, انٹیلیجنٹ ہے اور وہ کسی بڑی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور امتحان پاس کر لیتا ہے تو اس کو اس کی ڈگری دے دی جاتی تھی. That child was not bound with that education system کہ بس وہ 12 جماعتیں ہی پاس کرے گا تو پھر آگے موو آن کرے گا. بہرحال یہ تو کچھ ڈسکشنز ہیں اسکول سسٹم کے اوپر, ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, لیکن ان شارٹ آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ دجال کے دور میں سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ لوگ کچھ اس بری طرح سے پھنس جائیں گے, باؤنڈ ہو جائیں گے کہ وہ دینی ڈیوٹیز کو بہت کمپرومائز کر رہے ہوں گے, بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ان کا اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے. آج آپ دیکھیں لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے. یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیجئے, وہاں پہ طرح طرح کی چیزیں ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہیں اور ہم سے کروائی جا رہی ہیں. وہ ایتھوز ہم پر تھوپے جا رہے ہیں, ہماری خواتین پہ, ہمارے بچوں پہ, جو سیکولر ایتھوز ہیں, جو لبرل ایتھوز ہیں. یعنی ہماری خواتین کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں نوکری تمہاری بیوٹی کی وجہ سے ملے گی, تمہاری لکس کی وجہ سے ملے گی, اور اس سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دس از ایکچولی فریڈم. یعنی یو کین بی اے ریسیپشنسٹ, اٹس اے گڈ جاب obviously, or you can be a saleswoman because you are going to attract the customers through your beauty and the beauty of your voice. Obviously یہ دیکھیں نا کس طرح کا دجل, کس طرح کا دھوکہ unfortunately اس کے ساتھ باؤنڈ کیا جا رہا ہے. پھر کچھ اور ایٹریبیوٹس آپ کو دجال کی ایج کے بتاؤں تو دیکھیں اگنورنس اور مس انفارمیشن بہت پیک پہ ہوگی, اور آج سوشل میڈیا کی وجہ سے مس انفارمیشن بہت پیک پہ آپ سب کے سامنے ہے. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا. کوئی بھی نیوز کو کسی بھی طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے, اور سیلیبریٹیز اپنے لائف سٹائل کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ملینز آف پیپل دے گیٹ انسپائرڈ بائی دیئر لائف سٹائل, دے بلیو دیٹ دس از دی الٹیمیٹ سکسیس, دس از واٹ وی شوڈ ڈو, دس از ہاؤ وی شوڈ لیو. یہ بڑے بڑے جو ہائپر سکسیسفل مین ہیں ان کی لائفز پر کتابیں لکھی گئیں, انفارمیشن پھیلائی گئی ان کی لائفز کے اوپر, اور ملینز آف پیپل گاٹ ڈیسیوڈ کہ یہ ہیں کامیاب لوگ. So that is what I call misinformation and ignorance. اور پھر ایکسٹریم illusion. illusion کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں وہ ریالٹی نہیں ہوتی, وہ آپ کے سامنے ہے. موویز کے تھرو, ٹی وی سیریز کے تھرو ایک ایسا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے جو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت نقصان دہ ہے, لیکن illusion میں آ کے انسان اس کو فالو کرتا ہے. پھر انہیلدی فوڈ کی وہ ایج ہوگی بہت زیادہ. GMOs, آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو کھلایا جا رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے کیا کھلایا جا رہا ہے. جو ویکسینز لگائی جا رہی ہیں اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے. جو میڈیسنز ہم کھاتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے, ظاہر ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری وہ کیا گیم کرتی ہے. لیکن پرٹیکولرلی انہیلدی فوڈ
اس کا اشارہ ملتا ہے حدیث میں کہ اس کے دور میں چیزیں بھی فیک ہوں گی، جس کو ہم ہیلدی چیز سمجھ رہے ہوں گے وہ انہیلدی ہوگی. اسی طرح فیک people will have fake identities, people will have fakeness, they will lose genuinity جسے کہیں کہ جینون ہونا, they will lose that thing, اور فیک لائف سٹائل ہوگا لوگوں کا. تو آج یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ they are following it, بہت سے لوگ وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, Verily preceding the false Messiah will be years of deception. دجال کے آنے سے پہلے جو سال ہے وہ years and years of deception ہوں گے. The truthful are belied, liars are believed. جھوٹوں پر یقین کیا جائے گا, سچوں کو جھٹلایا جائے گا. The trustworthy are discredited, the treacherous are trusted, and the disgraceful speak. اور آج ہمارے سامنے ہے یونائٹڈ نیشنز, آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ایون امریکہ کس طرح سے اسرائیل کی فیور کر رہا ہے, جھوٹی گواہیاں ہیں, میڈیا پورا جھوٹ پر مبنی ہے, سارا جو نیوز ایجنسی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے, اپنے مطابق نیوز دکھاتے ہیں. ملٹیٹیوڈز آف پیپل دے گیٹ ڈیسیوڈ. جو سچ ہوتا ہے اس کو چھپایا جاتا ہے, جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے, جھوٹا نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایئرز آف ڈسیپشن ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں, اور ڈسیپشن بڑھتی جا رہی ہے, کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے نبی نے وارن کیا کہ فالس مسائل سے پہلے ڈسیپشن بہت عام ہو جائے گی. آپ دیکھیے, ڈیموکریسیز ان ریالٹی سلیوری. نیچرل فوڈ جس کو نیچرل ہم کہتے ہیں, دیٹ از ان فیکٹ ان ریالٹی GMO, جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ. ویکسینیشن از اے ہوئکس obviously. اینڈ دین جو ٹیلی ویژن پہ ہے, نیوز وغیرہ لگتی ہیں, تبصرے لگتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ فیک ویژن ہے سارا. اور پھر بینک, جو بینکنگ سسٹم ہے, جو سودی نظام ہے, وہ کتنی بڑی ڈسیپشن ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ قرآن مجید میں ذکر کیا کہ سود کو ڈسٹرائے کر دے گا اللہ تعالیٰ. سود پر مبنی سویلائزیشنز کو اللہ تعالیٰ ڈسٹرائے کر دے گا. ہم سود کو برکت سمجھتے ہیں, ہم ربا کو سمجھتے ہیں کہ ہم امیر سے امیر ہو رہے ہیں, وی آر گیٹنگ ریچر اینڈ ریچر, اور ویسٹرن لائف سٹائل ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے. یہاں پر بات میں کلیئر کر دوں, دیکھیں جب بھی میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ویسٹ میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. ہم یہاں پر سسٹم کی بات کر رہے ہیں, اس کلچر کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے, وہاں کا لائف سٹائل ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے. وی وانٹ ٹو سیٹل اوور دیئر, بٹ لٹل ڈو وی نو کہ وہاں پر فتنہ دجال زیادہ پیک پر ہے. لٹل ڈو وی نو کہ وہاں پر فتنہ دجال میں ملوث ہونے کے زیادہ چانسز, بیکاز دوز آر دا کنٹریز جہاں پہ ڈائریکٹ اس کا رول ہے, ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہے. بہرحال تو یہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہیں کہ اپیرنس اینڈ ریالٹی ول بی اپوزٹ ٹو ایچ ادر. اسی طرح حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ دجال ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل پیرالسس کرے گا ہیومینٹی پر. میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں, اف یو لک ایٹ آل دا ہیومینٹی, خدا نہ خواستہ وین یو لک ایٹ دیم, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انسانیت ڈمب سے ڈمب ہوتی جا رہی ہے. یعنی دیکھیں نا, لینگویج میں ڈمب ہوتے جا رہے ہیں ہم. کسی دور میں لینگویج ہماری اچھی ہوتی تھی, اب فضول لینگویج کو کول سمجھا جاتا ہے. ایف ورڈز, ایس ورڈز, سلینگ, اس کو لینگویج سمجھا جاتا ہے. گبرش کو لینگویج سمجھا جاتا ہے. یعنی جتنی گالم گلوچ ہوگی, جتنی اس میں آپ کہہ لیں پروفینٹی ہوگی, اور موویز میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں, اس کو کول بن کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنی امورل ہے ایک چیز, اس کو اتنا پسند کیا جاتا ہے. تو دس شوز کہ واقعی ہیومینٹی پہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل پیرالسس لگا ہوا ہے کہ ہیومن بینگ نے شاید سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ہم کسی چیز کو فالو کرنے سے پہلے نہیں سوچتے کہ ہم اس چیز کو فالو آخر کیوں کر رہے ہیں, اس چیز سے ہمیں ملے گا کیا. آپ دیکھیں کہ لوگ ایسے ایسے چینلز کو فالو کرتے ہیں جو چینلز کلیئر ہے کہ ان کی مورل ویلیوز بھی خراب کر رہے ہیں, اور جو کلیئر ہے بہت زیادہ کہ ان کی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں. آپ ٹک ٹاک کی مثال لے لیجئے, لوگ ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کس طرح سے پیسے کماتے ہیں. یعنی اتنی ڈم ہو چکی ہے ہماری جنریشن کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اصل میں سکسیس کیا ہے, اصل میں مورل ویلیوز کیا ہے. کسی دور میں آپ دیکھیں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا,
آج کی ہماری جنریشن آپ دیکھ لیں وہ کس قسم کے شوق پالے ہوئے ہیں اور ان کو کن چیزوں کا شوق ہے. یعنی وہ تباہی خود پیسے دے کر خرید رہے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے, ان کو پتہ ہے یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن اسٹل دے آر بائنگ اٹ آؤٹ, اسٹل دے آر سبسکرائبنگ ٹو دیز تھنگس. تو یہ ہے وہ میسو انٹلیکچوئل پیرالسس جو ہیومینٹی پر آ چکا ہے کہ ہیومن بینگ نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کرتے جا رہے ہیں بس فار دا سیک آف لیونگ. دے آر جسٹ لیونگ کہ چلنے دو, ایسا ہی ہے. آپ کے سامنے ہے دا گریٹر اسرائیل, اس کا جو پلان ہے اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس پروجیکٹ کو مکہ مدینہ تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہت تیزی سے ٹریول کرے گا دنیا میں, یہاں تک کہ وہ مکہ مدینہ تک بھی جائے گا. تو آبویس سی بات ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں پورا مڈل ایسٹ شامل ہے, حتیٰ کہ اس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب مکہ مدینہ پہنچے گا تو وہاں کے جو گیٹس ہیں, انویزیبل گیٹس, وہاں پہ اینجلز گارڈ کر رہے ہیں, تو اینجلز اسے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے الحمدللہ. یعنی مکہ مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ سیف ہیں اس دور میں جب دجال آ چکا ہوگا. اور پھر دجال پیر مارے گا وہاں پہ زور سے تو ایک زلزلہ آئے گا اور جتنے بھی منافقین ہیں مکہ مدینہ میں وہ باہر آ جائیں گے. اور حدیث میں یہ مینشنڈ ہے کہ عورتیں خصوصاً اس دور میں وہ سب سے زیادہ دجال کو فالو کریں گی. اور اس دور میں اس علاقے میں خاص طور پہ مکہ مدینہ کا ذکر ہے, یہاں تک کہ ایک شخص اپنی عورتوں کو زنجیر سے باندھے گا کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ, لیکن وہ پھر بھی باہر نکلیں گے, وہ پھر بھی جائیں گے. تو ثابت ہوا کہ مکہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو دجال جب پیر مارے گا, زلزلہ آئے گا, تو وہاں سے نکل کے دجال کو جوائن کر لیں گے. باقی حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے اور ماڈرن دور میں وہ علاقہ ایران کا علاقہ, اصفہان کا جو علاقہ ہے, وہاں سے بھی دجال کے فالورز آئیں گے اور 70,000 جوز کا ذکر آتا ہے کہ وہ دجال کو فالو کریں گے. اور یہ بات بھی صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ دجال کے پیرالل امام مہدی ہوں گے اور امام مہدی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں موجود ہوں گے جب دجال مسجد اقصیٰ پہ اٹیک کرنے جائے گا. اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو کہا جائے گا کہ نماز کو لیڈ کریں, لیکن امام مہدی کو ریکویسٹ کریں گے کہ نہیں آپ ہی لیڈ کیجئے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے اپنے نیزے سے. اللد ایک جگہ ہے, وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہاں پر ماریں گے, اور وہاں پہ اب ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا, اسرائیل میں ہے وہ اللد جو جگہ ہے. تو دیکھیں یہ احادیث آر ویری کلیئر کہ اس دور میں دجال کا ایکسپینشن کا پلان ہوگا, دجالی سویلائزیشن کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا, اور امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے. اور یہاں سے یہ بھی بات جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے جو کہ ایک خوشخبری ہے کہ اس وقت شاید اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا, کیونکہ امام مہدی ول بی ان مسجد اقصیٰ, وہاں پہ مسلمان ہوں گے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے. لیکن کرنٹلی جو آخر الزماں کی سیٹنگ ہے اس میں ہم کس طرف اس وقت موجود ہیں, کس فیز میں جا رہے ہیں, وہ فیز ہے جو گریٹر اسرائیل بنانے کا فیز ہے. بہرحال ڈسکریج ہونے کی بات نہیں ہے اگر حدیث میں کچھ ایسی باتیں مینشنڈ ہے کہ جیوز دوبارہ سے قابض ہوں گے مسجد اقصیٰ پہ, جیروسلم پہ, اور پھر پھیلائیں گے اس پلان کو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ کرے. انفیکٹ مسلمان کو ڈیفینیٹلی اس دور میں جو بھی کرے گا اس سسٹم کے خلاف, اس پر کوئی آواز بھی بلند کرے گا, تو وہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں. تو آپ لوگ کبھی بھی ڈسکریج نہ ہوئیے گا کہ یہ چیزیں تو چونکہ حدیث میں مینشنڈ ہے, یہ تو ہونی ہی ہونی ہے, تو ہمارا کیا فائدہ. دیکھیں کیا پتہ ہمیں کل موت آ جائے, اللہ نہ کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ اگر تم دیکھو قیامت آ رہی ہے پھر بھی ایک بیج کو بو, اس امید سے کہ پودا نکلے گا. آپ دیکھیں قیامت آ رہی ہے, بیج بونے کا کیا فائدہ, حدیث ہے. یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کہ مسلمان کو حکم ہے چینج ایجنٹ بننے کا, ریگارڈلیس قیامت آ رہی ہے. تمہارا کام ہے بیج بونا, پودا نکالنا تمہارا کام ہے. تو دیکھیں ہم نے اپنی عاقبت کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے, لیکن ہم نے بیج بونا ہے, ہم نے ڈسکریج نہیں ہونا, ہم نے اپنی نسلوں پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ہم نے گیو اپ نہیں کرنا, ہم نے اپنی فیملیز پہ کام کرنا ہے. فتنہ دجال سے بچا جا سکتا ہے, ہم نے ایز اے کمیونٹی اس پر ورک کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ڈسکریج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مسلمانوں کو ہی وکٹری دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ.
ہم نے انشاءاللہ وہ فیملی بنانی ہے, وہ اولاد پیدا کرنی ہے, وہ اولاد بنانی ہے جو امام مہدی کے سپورٹرز ہوں گے, جو امام مہدی کی وہ جو روڈ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ حصہ ڈالیں گے. دیٹ شوڈ بی آر گول. باقی جو دجال کا فتنہ ہے اس کے سلوشن انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں, اور اس سے پہلے کچھ اور تھریٹس کے اوپر اگر بات کروں. دیکھیں احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ انسانیت کی ایکسٹریم ڈیپینڈنسی ہوگی دجال کے اوپر, ایکسٹریم ڈیپینڈنسی, کیونکہ وہ سسٹم بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا نا کہ دیکھیں جی اس کے تو ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا تو یہ تو صاف پڑھا جائے گا, تو کیسے ایک بندہ سٹل اسے فالو کرے گا. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اور تم ایون کینسر کی پکچرز دیکھتے ہو سگریٹ پہ بنے ہوئے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ سگریٹ پیتے ہیں کیونکہ سگریٹ اتنا زیادہ ایڈکٹیو ہے. تو جب سگریٹ اتنا ایڈکٹیو ہو سکتا ہے تو اس کی جو پوری تہذیب ہے, اس کے جو طور طریقے ہیں, وہ جس طرح کے کرتب دکھائے گا, وہ جس طرح سے لوگوں کو فیمن کے دوران کہے گا کہ مجھ سے لو میں تمہیں دیتا ہوں, میں دولت دینے والا ہوں, میں شہرت دینے والا ہوں, تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کی سویلائزیشن کے بھی اتنے ایڈکٹ بن چکے ہوں گے کہ ان سے فتنہ دجال سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو وہ کرپٹ کرے گا, بہت زیادہ کرپٹ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اتنا بڑا فتنہ یہاں تک فرمایا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا لیکن اس سے کنونس ہو جائے گا جب وہ اس کو آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا, اور فرمایا کہ بھاگ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلی, دجال اگر تمہیں کہیں نظر آئے یا پتہ لگے کہ وہ آ گیا ہے تو فلی, وہاں سے بھاگنے کا حکم ہے, اس کو فیس کرنے کا حکم نہیں ہے, اور اس دور میں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہنے کا حکم ہے. ثابت ہوا کہ دیکھیے جتنا ہم آؤٹ گوئنگ ہوں گے, آؤٹ گوئنگ سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ ایمان خراب ہونے کے چانسز ہیں, اور آج کل ہم نے ایسی جگہ بنا دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے بے پردگی بہت عام ہے, تبرج بہت عام ہے, جسٹ ٹو نیم شاپنگ مالز, وہاں پہ جائیں لیکن کام کے لیے جائیں, بٹ اگر ویسے ہی جاتے رہیں گے اور بہت زیادہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے ایمان تو اس پہ ورک کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر ظاہر ہے کہ ایسی جگہ, ایسی ڈسٹریکٹیو پلیسز ہم بنا چکے ہیں کہ جہاں پر جا کر ایمان تو باقی رہتا ہی نہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے دور رہنے کی تلقین کی ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ, سب سے قیمتی تمہارا ایمان ہے. اس دور میں ایمان گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا دجال سے بچنا. تو وہ لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو بہت زیادہ کرپٹ کرے گا تھرو دیٹ پاورفل کنٹینٹ, جو کنٹینٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر آپ کا بچہ دین نہیں پڑھا ہوا اور وہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں جا کے کوئی ڈگری کرتا ہے, یا وہ کوئی کانسٹنٹلی ٹی وی سیریز فالو کر رہا ہے, موویز فالو کر رہا ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انکانشیسلی وہ سسٹم سے متاثر نہ ہو, انکانشیسلی وہ اس کا حصہ نہ بنے دجالی جو سویلائزیشن ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ دین پڑھانا بچے کو کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اسی سے ثابت ہوا, میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹاپک میں کیوں لایا ہوں, تاکہ آپ کو باور ہو اس بات کا کہ اس طرح کی کلاسز کتنی امپورٹنٹ ہے, دینی آرگنائزیشن سے جڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اپنے بچوں کو لانا کلاسز میں کتنا امپورٹنٹ ہے, تاکہ کچھ تو ڈوز انہیں جائے نا, کچھ تو دین کا انہیں پتہ لگے, کچھ تو عقیدہ ان کا بہتر ہو, اور وہ اسٹرانگ مسلمان بنے انشاءاللہ تعالی, جو اس دجل سے بچیں, اس ڈسیپشن سے بچیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ irresistible charm, wealth and knowledge, یعنی اس قسم کا اس کے پاس نالج ہوگا, irresistible charm ہوگی کہ ایک عام بندہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتا اس کے سامنے, اور فوراً سے گیو ان کر دے گا, فوراً سے جو ہے وہ اس کی جنت میں چھلانگ لگا دے گا, جو اصل میں دوزخ ہوگی, اس کے ہاتھ میں جو جنت ہوگی. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, whoever hears the news of the false Messiah, let him flee from him. By Allah, man will go to him considering himself a believer, but will instead follow him because of the doubts he will present. ثابت ہوا کہ اس کا دجل ڈاؤٹس کو پریزنٹ کرنا ہے, اور آج کے دور میں کتنی زیادہ ڈاؤٹس ہیں مسلمان کو, یعنی دین ہم نے پڑھا نہیں اور ہم نے ان چیزوں کو فالو کیا جس سے مزید ہمارے ڈاؤٹس بڑھتے جا رہے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ اس دور میں پختہ ایمان رکھنا اور اپنے بچوں کو اور ایز اے فیملی ٹھوس دین پڑھنا, دیٹ از دی اینٹیڈوٹ, تاکہ انسان کا ایمان نہ ڈگمگائے. سائنس کچھ اس کے ارائیول کے میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیے تھے. ایک سائن ہے کہ مینشن اس کا فرائیڈے سرمنز میں بہت کم ہو جائے گا, نہ ہونے کے برابر ہوگا.
یعنی جو خطیب ہیں وہ اس کو مینشن نہیں کریں گے. اسی طرح ارتھ کویکس ول انکریز, اسی طرح بلڈ شیڈ ول انکریز, اور بلڈ شیڈ کتنا عام ہے آج کے دور میں آپ کے سامنے. پھر تمیم الداری کی جو حدیث ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جو سوال پوچھے تھے, کچھ کویسچنز پوچھے تھے, جس میں سے لیک تبریاس کا تھا کہ کیا وہ ڈرائی ہو چکا ہے. ایک سوال یہ تھا کیا وہاں پانی ہے اسٹل یا ڈرائی ہو چکا ہے. ایک سوال ڈیٹ پامز آف بیسن کا تھا, وہ اسرائیل میں درخت ایک گارڈن ہے, کہ کیا وہاں پہ اسٹل جو ہے وہ فروٹ ہے. اسی طرح پھر ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا, کیا کوئی شخص آیا جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. تو یہ کچھ سائنس ہے اس کے, اور یہ سارے سائنس اب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ دجال کچھ لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا, میٹافوریکلی سپیکنگ. ان لیئرز کو پہچاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ایک بندہ فتنہ دجال یا دجال کو ریکگنائز کرے. وہ لیئرز کیا ہیں؟ لیئر آف مس انفارمیشن, لیئر آف سائنٹیفک آ, لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن اینڈ لیئر آف گلیمر, اور ہر ایک کا اینٹیڈوٹ موجود ہے. دیکھیں لیئر آف مس انفارمیشن کیا ہے. مس انفارمیشن کہتے ہیں کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کرنا, زیادہ جھوٹ ہونا, کچھ سچ ہونا, لیکن لوگ سمجھے کہ سب کا سب سچ ہے, اس کو کہتے ہیں مس انفارمیشن. اور ماڈرن میڈیا از آل اباؤٹ مس انفارمیشن. تھوڑی سی بات پکڑتے ہیں, صحیح بات پکڑتے ہیں اور اس کو مکس اپ کرتے ہیں جھوٹ کے ساتھ, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہی سچ ہے. Multitudes of humanity, they have been deceived by the modern isms and schisms. کئی لوگ ہیں باہر کی کنٹریز میں پڑھنے جاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو ایتھیسٹ بن کر آتے ہیں, واپس جب آتے ہیں تو اپنی طرف سے فری تھنکر اور لبرل بن کے آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ریلیجس ویلیوز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو دیکھیے اس کا سلوشن کیا ہے مس انفارمیشن کا. اگر آپ مس انفارمیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ٹھوس قرآن اور حدیث کا مطالعہ ضروری ہے, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ریالٹی کیا ہے. قرآن مجید ریالٹی بتاتا ہے. جیسے ابھی میں سورہ کہف آپ کے سامنے رکھوں گا, عقیدہ, اسٹرانگ عقیدہ, ہو از اللہ. اسی طرح لیئر آف سائنٹیفک آ. دیکھیں وہ سائنٹزم کا دور ہوگا. سائنٹزم از اے ریلیجن. سائنٹزم کیا ہے کہ جب لوگ سائنس کو الٹیمیٹ ٹروتھ سمجھنے لگیں گے, سائنس کو ایک مذہب بنا لیں گے, ریلیجن بنا لیں گے, لوگ کہیں گے کہ سائنس پر ہی ماننا ہے جی ہم نے, سائنس جو کہے گی بس وہی ٹھیک ہے. حالانکہ ریالٹی کیا ہے کہ سائنس از جسٹ اے برانچ آف نالج اینڈ سائنٹیفک میتھڈ از سو لمیٹڈ. سائنٹیفک میتھڈ از آل اباؤٹ آبزرویشن, اٹس آل اباؤٹ, اٹس بیسڈ آن 6 سینسز, اسمیل, ٹچ, ہیئرنگ, رائٹ, اور پھر ظاہر ہے دیکھنا وغیرہ وغیرہ. بٹ ان سینسز سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں. میٹا فزیکل ورلڈ بھی تو ایک ہے نا, ہارٹ بھی تو کوئی چیز ہے نا, قلب بھی تو کوئی چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسان ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھنا شروع کرے گا تو یہی تو دجالیت ہے کہ وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, وہ مٹیریل آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے, آبزرویشن کی آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے, اور جو روحانی آنکھ ہے وہ اس نے بند کر لی ہوئی ہے. آج آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ماڈرنزم کے چکر میں, لبرلزم کے چکر میں, ماڈرن بننے کے چکر میں, انفیریورٹی کمپلیکس میں, دے سے آئی اونلی بلیو ان سائنس, بس سائنس پر ہی ہم بلیو کرتے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی ڈگری بی کام ہوتی ہے, بیچلرز ان کامرس, سائنس پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس وی آر بلیورز ان سائنس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس تو اتنی لمیٹڈ ہے, سائنس آج کسی بات کو صحیح کہہ رہی ہے, کل اسی بات کو غلط کہہ دیتی ہے. سائنس تو آج سے 50 سال پہلے سگریٹ کو کہتی تھی بالکل ٹھیک ہے, آج خود ہی ثابت کر رہی ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ غلط ہے. تو سائنس از ایور گروئنگ, اور یہ خوبصورت بات ہے سائنس کی. سائنس ایک ڈائنامک چیز ہے, سائنس گرو کرتی ہے. لیکن سائنٹزم کیا ہے کہ سائنس کو ریلیجن سمجھ لینا, کہ جس سائنس جو کہے گی وہ ہم مانتے ہیں. تو یہ دجال کا ایک ویپن ہے. دجال پھر ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسے دکھائے گا. میں جیسے آپ کو مثال دی تھی لاسٹ ٹائم, میں نہیں کہتا کہ ایلون مسک دجال ہے, لیکن ایلون مسک آج ایک سٹیٹس ڈالے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ریسرچ, وداؤٹ اینی ریسرچ وٹ سو ایور, بلینز آف ہیومینٹی فالو کریں گے. دس از دی امپیکٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک سائنٹیفک بندہ کہہ رہا ہے, ایک سائنس کا گرو کہہ رہا ہے, اس نے کہہ دیا بس بات ختم. تو یہ ہے دجالیت, کہ ہمیں ایسے ایسے اکابرین اس دور میں ہوں گے جن کی او میں ہم آئیں گے, جن سے ہم بہت امپریس ہوئے ہوں گے, وہ کچھ کہہ دیں گے ہم اسے فالو کرنے لگیں گے. تو یہ ہے سائنٹیفک, اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ سائنس کو صرف ایک برانچ آف نالج سمجھیں. وہی از آلویز گریٹر دین سائنس.
سائنٹزم کا کچھ لوگ شکار ہو کے قرآن کو بھی ہر چیز سائنس کے مطابق پرکھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہر چیز سائنس سے نہ ثابت ہو جائے. یہی تو دھوکہ ہے بھائی. میریکل پھر کیا چیز ہے؟ میریکل سائنس سے ثابت ہو سکتا ہے, کریں میریکل کو سائنس سے ثابت. اس کا مطلب میریکل کا ہم انکار کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے, آگ نے نہیں جلایا, ثابت کریں سائنس سے. میریکل ہوتی ہی وہ چیز ہے جو سائنس کے خلاف جاتی ہے. تو اس لیے اس کا سلوشن کیا ہے کہ وہی کو سائنس کے اوپر رکھیں, نو میٹر کوئی بات سمجھ لگے یا نہ لگے. دیکھیں کئی لوگ آج کویسچن کرتے ہیں کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سورج بہت قریب آ جائے گا, اتنا قریب آ جائے گا کچھ نیزے دور ہوگا, نیزے کے ڈسٹینس میں. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں سورج اتنا قریب آ جائے گا تو ہیومینٹی زندہ کیسے رہے گی؟ ہیومینٹی تو جل کے بھسم نہیں ہو جائے گی اس دن. بات اصل میں یہ ہے, جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن مجرمین کو ہم ان کے منہ کے بل چلائیں گے. قرآن کی آیت ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ سوال ہے. اللہ کے نبی سے کتنا خوبصورت جواب دیا. جو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ پیروں پہ چلا سکتا ہے, کیا وہ منہ پہ نہیں چلا سکتا؟ یہی تو دھوکہ ہے کہ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ صحابہ کو کوئی ڈاؤٹ آ گیا تھا, ویسے ایک سوال کیا تھا, لیکن آج ہمارے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں حدیث کو لے کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج قریب آ جائے گا تو انسان تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسی باڈی نہیں بنا سکتا, کیا ایک ایسی لیئر نہیں بنا سکتا کہ اس وقت سورج قریب بھی ہو اور انسان کو جلائے بھی نہ؟ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کین ڈو دیٹ. تو ہر چیز کو سائنس کے مطابق پرکھنا یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے. تیسری لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن. اس کا سلوشن کیا ہے؟ میک شیور کہ آپ کی ڈیفینیشنز اور کانسیپٹس آر کرسٹل کلیئر. وہ کیسے کرسٹل کلیئر ہوں گے؟ بچوں کو دین پڑھائیں گے تو انہیں کرسٹل کلیئر ہوگا کہ کانسیپٹ کیا ہے, ڈیفینیشن کیا صحیح ہے. ادروائز بچے ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے, یوٹیوب کو فالو. دیکھیں نا آج مجھے بڑا افسوس ہوا, اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک آؤٹ نیمز. یوزلی میں نیمز نہیں لیتا, لیکن میں نصیحت کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ولاگرز, میں اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں مسجد میں, تکبیر ہو گئی, اللہ اکبر ہو گیا, امام نے اللہ اکبر کر دیا, میرے ساتھ 3 بچے کھڑے ہوئے. وہ 3 بچے ڈکی بھائی کے ولاگ کی بات کر رہے ہیں. نماز کھڑی ہو چکی ہے, میں بھی اللہ اکبر کرنے لگا ہوں, میرے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی گاڑی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ تجھے پتہ ہے اس سے وہ والی گاڑی لے لیا اور تو نے اس کی گاڑی دیکھی, نماز کھڑی ہو چکی ہے. اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. غصہ تو مجھے بہت چڑھا کہ ان کو لگاؤں نماز کے بعد ایک, لیکن میں نے بس تھوڑا سا صبر کرتے ہوئے بڑے پیار سے ان سے بات کی کہ بیٹا نماز شروع ہو گئی تھی, آپ لوگ ایسے بات نہ کیا کرو. لیکن مجھے دیکھے بڑا افسوس ہوا کہ یہی دجالیت ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے ہمارے بچے 9-10 سال کے بچے ہیں کس چیز کی بات کریں؟ گاڑیوں کی, کہ تو نے اس کی گاڑی چیک کی. تو اس کا مطلب ہمارے بچوں کی ڈیفینیشنز کلیئر نہیں ہے. میرا یوٹیوب چینل ہے 1.01 ملین, الحمدللہ ابھی ملین ٹچ کیا. تو پہلا سوال مجھ سے بچے کرتے ہیں سر آپ کتنا کماتے ہیں؟ الحمدللہ منیٹائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی شرح صدر ہو تو کر بھی دیں ایک اچھے پرپس کے لیے, لیکن فی الحال ہمارے چینلز منیٹائز نہیں ہیں, طاہا بھائی کا, میرا, یوتھ کلب کا. تو پہلا سوال ہی ہوتا ہے, بلکہ مجھ سے حیران ہو کے پوچھتے کہ آپ کیوں نہیں کرتے منیٹائز؟ تو میں نے کہتا ہوں کہ بھائی پیسے سے بھی کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, سمجھنے کی کوشش کرو, ہر چیز پیسہ تو نہیں ہوتی نا. پہلا سوال یہ کرنا کہ پیسے آپ کتنے کماتے ہیں. تو یہی تو وہ ایلوژن ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, پیسے کے پجاری بن جائیں گے تو سب سے پہلے دجال کو سجدہ کریں گے, کیونکہ پیسہ تو یوں بہائے گا نا. تو ایکسٹریم ایلوژن کا سلوشن ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور صحیح ڈیفینیشنز اور کانسیپٹس ان کے ٹھیک کیے جائیں. لیئر آف گلیمر, اس کا سلوشن ہے تربیہ اینڈ کریکٹر بلڈنگ. جتنا کریکٹر سٹرونگ ہوگا انسان گلیمر سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اس کو دھوکہ نظر آ جائے گا کہ یہ چیز لگ بہت گلیمرس رہی ہے لیکن یہ نقصان دہ ہے چیز, میرے لیے بہت نقصان دہ ہے. دیٹس ہاؤ ریزیلینس ہو انسان کے اندر, اس کے اندر سیلف کنٹرول ہو. یہ ہے نا وہ کریکٹر ٹریٹس جو ہم نے اپنے بچوں میں ڈالنے. اور انفارچونیٹلی مسلمان جو ہے وہ مزید دجال پہ ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے اپنے بچوں کو, اور گورا سرپرائزنگلی وہ اپنے بچوں میں یہ سکلز ڈال رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ٹریک آؤٹ کر لیا ہے کہ سوشل میڈیا ایڈکشن اور موبائل ایڈکشن تو بہت بری چیز ہے.
ہماری تو جنریشنز ختم ہو جائیں گی. چائنا نے یہ ٹریک آؤٹ کر لیا, جاپنیز نے ٹریک آؤٹ کر لیا ہے. وہ لمٹس لگا رہے ہیں اپنے لوگوں پہ, ٹک ٹاک پہ لمٹس لگا رہے ہیں, آن لائن گیمنگ پہ لمٹس لگ رہی ہیں, انٹرنیٹ یوز پہ لمٹ لگ رہا ہے, پیرنٹنگ ایسی کری جا رہی ہے, پیرنٹس کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی مسلمان ظاہر ہے گوروں کو جب فالو کرتا ہے تو ان سے 10 سال پیچھے ہوتا ہے. ہمیں نظر آ گیا کہ ان کے معاشرے میں ان کے کیا کیا اثرات آئے ہیں ان چیزوں کے, ہم ابھی تک ان چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم پیرنٹنگ نہیں لرن کر رہے. ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جنہوں نے پیرنٹنگ کے اوپر کوئی کورس کیا ہوا ہے, کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ آپ کی سوچ ہے گورے اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں. میں انہیں فالو کرتا ہوں ان کے کنٹینٹ کو. بلا کا کام ہے پیرنٹنگ کے اوپر, بیکاز دے ریئلائز کہ چلے دین تو ان کے پاس نہیں ہے, ہم تو لکی ہیں ہمارے پاس دین ہے. وہ سٹل ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی جنریشنز کو بچانا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نیچرل وے آف لائف کی طرف جا رہے ہیں. منیملزم کی پوری موومنٹ کبھی سرچ کیجیے گا, وہ منیملسٹک ہو رہے ہیں. دے نو کہ یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں, ہم نے منیملزم کی طرف جانا ہے. پوری ایک موومنٹ ہے منیملسٹک موومنٹ جس میں نیچر کی طرف ٹرن کرنا ہے. دے آر گروئنگ دیئر اون ویجیٹیبلس, دے آر کیپنگ دیئر اون اینیملس. فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں, وہاں پہ مرغیاں پال رہے ہیں, بکرے پال رہے ہیں, بھینسیں پال رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کیا چیز کھلائی جا رہی ہے, obvious سی بات ہے. تو دیکھیں ثابت یہ ہوا کہ دجال کے دور میں بچنے کے لیے نیچر کے قریب ہونا بہت ضروری ہے, نیچرل چیزوں کی طرف جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب لاسٹلی انشاءاللہ ٹھوس سلوشن, یہ تو میں نے آپ کو پن پوائنٹ کر کے کہ لیئر آف مس انفارمیشن کا کیا سلوشن ہے, قرآن اور حدیث کا نالج. لیئر آف سائنٹیفک آ کا سلوشن ہے کہ سائنس کو, سائنٹزم کی طرف مت جائیں, سائنس کو بس ایک سبجیکٹ کے طور پر لیں اور وہی کو ہمیشہ پریفرنس دیں سائنس کے اوپر. لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن, میک شیور یور کانسیپٹس اینڈ ڈیفینیشنز آر کلیئر. اینڈ لیئر آف گلیمر, اسٹرانگ کیریکٹر بلڈنگ ہمارے بچوں کی انشاءاللہ تعالی. لاسٹلی سورہ کہف. سورہ کہف میں 4 سٹوریز ہیں, اور ایک اور بھی میں فتنے کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں جو اے آئی کا فتنہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. ٹرانس ہیومنزم, کبھی اس کو سرچ کیجیے گا, ٹرانس ہیومنزم. یہ پوری ایک موومنٹ ہے ویسٹ میں, ٹرانس ہیومنزم. ٹرانس ہیومنزم از بیسکلی دا موومنٹ آف سنگولیرٹی that machines and human beings will become singular. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ٹرمینیٹر مووی میں دکھایا گیا ہے کہ machines will rule the world. اور آپ دیکھیں کہ اے آئی اسکیری طور پر جو ہے وہ اس وقت ہیومن انٹیلیجنس کو سرپاس کر رہا ہے. یعنی اے آئی جو ہے وہ اس لیول پر جا چکا ہے کہ میٹا اے آئی آپ نے چیک کیا ہوگا, ایون میسنجر میں اب میٹا اے آئی ہے, اس سے آپ کچھ کہیں وہ سرچ کر کے بھی دے دیتا ہے, اور کوئی پوسٹر بنوانا چاہیے پوسٹر بھی بنا کے دے دیتا ہے. یعنی ہیومن کریٹیوٹی از ایٹ ڈینجر. اور یہی انٹلیکچوئل پیرالسس ہے نا کہ ہر چیز ہیومن بینگ مشین سے کروائے گا, اور مشین پر اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا کہ اس کی اپنی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی, اور وہ جو نیچرل ایک وے آف لائف تھا جس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے وہ اس سے بہت دور چلا جائے گا. تو یہ جو بلینڈنگ آف مشینز اینڈ ہیومن بینگز ہے, دس از ویری اسکیری. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ٹرانس ہیومنزم کی جو فاؤنڈر ہیں, جو خاتون ہے, اس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں. اس کا جو والد ہے, اس کے اوپر کبھی آپ خود بھی سرچ کیجئے گا, اس کا جو والد ہے یہ چرچ آف سیٹن کا ایک ممبر تھا, لیفٹیننٹ کرنل مائیکل ایکوائنو. تو اس کی جو بیٹی ہے وہ اصل میں ٹرانس ہیومنزم کی فاؤنڈر ہے. تو اس سے ثابت بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ٹرانس ہیومنزم بھی ایک سیٹنسٹ ایجنڈا ہے. دیکھیں ہر وہ چیز شیطان کے لیے بہت کام کی چیز ہے, مؤثر چیز ہے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ کو پتہ ہے آج کل ایسی ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں کہ وہ اے آئی سے جا کر پوچھ رہے ہیں کہ اے آئی اف یو ور سیٹن ہاؤ ول یو ڈیسیو پیپل. تو وہ اے آئی پورا جواب دیتا ہے کہ میں کیسے ڈیسیو کرتا, اور وہ ایگزیکٹ وہی جواب ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو ہے نا وہ بتائے ہوئے ہیں ہتھ کنڈے کہ میں اس طرح کرتا. اور یقین کریں اے آئی نے جواب دیا, میں نے ویڈیو دیکھی کہ میں میوزک انڈسٹری کے تھرو ڈیسیو کرتا سب سے پہلے لوگوں کو, کیونکہ میوزک بہت اٹریکٹیو ہے, لوگوں کو میوزیکل ٹونز بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. تو میں میوزیکل انڈسٹری میں گھستا سب سے پہلے, اس کے بعد میں میڈیا کے تھرو ڈیسیو کرتا, اس کے بعد میں لوگوں کو مس انفارمیشن کے تھرو ڈیسیو کرتا. اسی طرح ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ میٹرکس سے نکلنے کا سجیسٹ ویز ٹو گیٹ آؤٹ آف میٹرکس. میٹرکس آپ کو پتہ ہے نا یہ ایک ٹرم ہے جو گورے یوز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایلیکس اسٹیٹ نے بہت یوز کیا ہے میٹرکس ایک ٹرم. میٹرکس بھی یہ دجالی ایک آپ کہہ لیں دنیا, اس کو میٹرکس گوروں کی ٹرم میں کہا جاتا ہے. تو اے آئی سے پوچھا گیا کہ اگر میٹرکس سے جان چھڑوانی ہے تو کیا کرنا پڑے گا,
تو اے آئی نے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ نیچر کے قریب جاؤ, ایکسرسائز کرو, اپنی ڈائٹ بہت اچھی کرو, اور ہر مین سٹریم چیز سے دور رہو. اے آئی جواب دے رہی ہے کہ سمپل طریقہ میٹرک سے دور رہنے کا, ہر مین سٹریم بلیف اور مین سٹریم چیز سے دور رہو, کیونکہ مین سٹریم میڈیا ان کے ہاتھ میں. جو چیز مین سٹریم آپ کو آ رہی ہے اور مین سٹریم کی طرف آپ کو لگایا جا رہا ہے, تو سیدھی سی بات ہے کہ کہاں پہ آپ کو لگایا جا رہا ہے. دیکھیں اب تو اے آئی اتنا سمارٹ ہو گیا کہ وہ یہ سلوشن دے رہا ہے, لیکن ہیومن بینگ پہ انٹلیکچوئل پیرالسس ہے. اے آئی کو سمجھ آ گئی, لیکن ہیومن بینگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھ آ گئی, لیکن جو ریئل انٹیلیجنس ہے اس کے ذہن میں بات نہیں آ رہی کہ لوگ کس طرح سے ڈیسیو ہو رہے ہیں. بہرحال سلوشن کی طرف کوئکلی آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں ایجنڈا جو ہم نے ڈسکس کیا, اس کو میں تھوڑا سیٹنزم کے ایجنڈے کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہوں. سیٹنزم کا ایجنڈا بہت کلیئر ہے. سیٹن کا وہ قرآن مجید میں بھی مینشنڈ ہے, کرپٹنگ گاڈس کریشن ٹو دا کور. انسان کو نیچرل لائف سے اتنا دور لے جانا, اس کو لٹرلی مشین بنا دینا, اس کی کریشن ہی چینج کر دینا, اس کی ہر چیز اپوزٹ کر دینا. یہ تو شیطان نے سورہ نساء ورس نمبر 119 میں 4 جو پرومسز کیے تھے, ان میں سے ایک یہ تھا کہ اے اللہ میں ان کی تخلیق کو چینج کروں گا. اور وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہماری روٹینز اپوزٹ ہو چکی ہیں, یعنی رات کو ہم جاگتے ہیں, صبح کو ہم اٹھتے ہیں. یہ تخلیق ہی چینج ہونا ہے نا, فطرت سے دور جانا ہے. اور ہمیں بری چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں, اچھی چیزوں سے ہم دور بھاگتے ہیں. ہم جس چیز کو نالج سمجھ رہے ہیں وہ نالج نہیں ہے اصل میں, اور جو اصل نالج ہے اس کی طرف ہم جا نہیں رہے ہیں, یعنی جو وحی کا علم ہے. ٹھیک ہے, تو یہی تو وہ کرپشن ہے. اسی طرح وداؤٹ اے سول, روحانیت کو ختم کرنا ہے. میں نے آپ کو ایک بک ریکمینڈ کی تھی, اس بک کا نام وہ ہے لبرل ایجوکیشن کے اوپر ہے. اس کا سوری میرے ابھی ذہن سے نام نکل کے باہر ہے. ہارورڈ کے ریٹائرڈ ڈین نے, ہارورڈ کالج کے ریٹائرڈ ڈین نے وہ کتاب لکھی ہے, ہیری آر لیوس اس کا نام ہے. اس کتاب کا جو لب لباب ہے وہ ہے کہ ڈز لبرل ایجوکیشن ہیو اے فیوچر. ہاں, اس کتاب کا نام ہے ایکسیلنس وداؤٹ سول, ہارورڈ کے فارمر ڈین نے لکھی ہوئی ہے. تو اس میں وہ آرگیو کرتا ہے کہ لبرل ایجوکیشن کا مقصد ہی انسان کی روحانیت ختم کرنا. اور کتنے لوگ لبرل اداروں میں جا کے ڈیسیو ہو جاتے ہیں, صرف سے دور چلے آتے ہیں. یہ مذہب چھوڑو, خدا کس نے دیکھا ہے, آخرت کس نے دیکھی ہے, کسی نے آ کے بتایا تو نہیں نا کہ آخرت ہوگی. صرف باڈی پر غور کرو, صرف مٹیریل ایسپیکٹ پہ غور کرو, صرف دنیا پہ غور کرو, دنیا بنا لو. یہی دجالیت ہے. اور اینڈ آف ہیومینٹی ایز وی نو اٹ, ہیومینٹی کو ختم کرنا, ہیومن ٹریٹس کو ختم کرنا, اور الٹیمیٹلی ہیومن بینگ کو مشین بنا دینا. تو جو سلوشن ہے جی, سورہ کہف, امیزنگ سلوشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سورہ کہف کو مینشن کیا. آپ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلی 10 آیات جو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے جو آخری 10 آیات یاد کرے گا. ایک حدیث میں پوری سورہ کہف کا ذکر ہوتا ہے. اب کوئی پوچھ سکتا ہے یہ تو کانٹرڈکشن ہے, آخر کیا کریں, پہلی 10 آیات, آخری 10 آیات, یا پوری سورہ کہف پڑھیں, کیا کریں؟ اسکالرز اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے کہ ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے, ہمارا دین اتنا ایزی ہے, اور سب کا خیال کیا ہے دین نے, کہ جو انسان 10 آیات شروع کی یاد کر لے گا وہ بھی انشاءاللہ بچ جائے گا, جو آخری 10 یاد کر لے گا وہ بھی بچ جائے گا, جو پوری سورہ کہف پڑھ لے گا وہ بھی بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یعنی سب کو فائدہ ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں وہ پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے, میں بھی بزی ہوں. ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے, کتنی خوبصورتی کہ پہلی 10 پڑھ لو, اگر بزی ہو پہلی 10 یاد کر لو. کوئی لوگ آخری 10 پڑھیں گے, کوئی لوگ پوری سورہ کہف پڑھ لیں گے. تو یہ تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے, یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لچک دے دی کہ پڑھو تو صحیح نا, اتنا تو کرو. تو دیکھیں سورہ کہف میں ایسا کیا ہے کہ اینٹیڈوٹ ٹو دجال ہے. پہلی بات, ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کریں, تلاوت, اور یہ لیسنز بھی مائنڈ میں لایا کریں. 4 سٹوریز ہیں سورہ کہف میں. پہلی سٹوری ہے پیپل آف کیو, اصحاب کہف. اصحاب کہف کون تھے؟ یہ بیسیکلی چند نوجوان تھے, زیادہ گمان یہی ہے کہ 7 تھے, اب کتنے تھے واللہ عالم, لیکن 7 کے اوپر زیادہ گمان جاتا ہے. اور ایک ان کا کتا تھا. تو یہ اس دور کے بادشاہ سے جو رومن ایمپرر تھا, اور زیادہ اوتھینٹک بات یہ کہ حضرت عیسیٰ کے یہ فالوور تھے, اور یہ مواحد تھے اس دور کے, توحید پر ایمان لے آئے تھے. تو اس دور کا جو ظالم بادشاہ تھا, جو رومن ایمپرر تھا,
وہ ان پر بہت زیادہ مظالم کرتا تھا موحدین پر اس دور کے. تو یہ بھی چند جو لوگ تھے. اس پہ بائی دا وے ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, سابقہ, پرانی مووی ہے, تھوڑا سا پرنٹ اس کا پرانا ہے لیکن ٹھیک ہے, اچھی ہے. تو بہرحال یہ جو 7 لوگ تھے بیسیکلی اس مووی کے مطابق یہ 6 لوگ تھے, بعد میں راستے میں جاتے ہوئے انہیں گڈریا ملا اور اس کا کتا ملا تو یہ 7 ہو گئے. اللہ نوز بیسٹ تعداد کیا تھی, لیکن ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ اصل مقصود ہے. تو ان لوگوں کو جیل میں بند کیا گیا, ان کو بہت ٹارچر کیا جا رہا تھا. تو اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ غار کی طرف چلے جاؤ. غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی اور وہاں پر ان کو نیند آئی, یہ سو گئے. تو 309 سال اللہ نے ان کو سلایا, سورہ کہف میں مینشن ہے. 309 سال بعد جب یہ اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کویشچن کیا ہم کتنا سوئے ہوں گے. تو ظاہر ہے کسی نے کہا آدھا دن سوئے ہوں گے, کسی نے کہا چند گھنٹے سوئے ہوں گے. بہرحال پھر ان کا جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کوائن اور باہر سے جا کے کچھ کھانے پینے کو لے کر اور دیکھو گے تمہیں لوگ پہچان نہ لیں, ذرا دھیان سے جانا. اب ظاہر ہے وہ کیا سین ہوگا. آپ سوچیں کہ آپ 309 سال بعد اس جگہ پر آئیں DH تو یہ ٹوٹلی بدل چکا ہوگا, آپ حیران رہ جائیں گے میں کہاں پہ آ گیا ہوں. تو جب وہ گیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا سائٹس اینڈ سینز یہ تو ٹوٹلی بدلے میں, اور پھر ان کو پہچان لیا گیا ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ کہ یہ تو اصحاب کہف ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ بہت مشہور ہو گئے تھے. دیور سیلیبریٹیز دیٹ ان دیٹ ایج کہ کچھ لوگ غار میں گئے, سو گئے, وہاں پہ کتا باہر پہرا دے رہا تھا. وہ کتا انتہائی خوفناک تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھ لیتے اس سائٹ کو کہ کتا کس طرح باہر پہرا دے رہا ہے تو تم پہ ہیبت طاری ہو جاتی اور تم دبک کر بھاگ جاتے. اور ایسے ہی ہوتا تھا, جو بھی اس غار کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا وہ دبک کے بھاگ جاتا تھا ڈر کے, بیکاز دا ڈاگ واز گارڈنگ دیم. تو بہرحال ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, یہ 7 لوگ کی جو اسٹوری مینشن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, آپ دیکھیں جو اصحاب کہف ماڈل ہے دیٹ از دی اینٹیڈوٹ. وہ کیا ماڈل ہے؟ فتنے کے دور میں جب دین پر پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیں یہ لوگ کے لیے مشکل تھا دین پر پریکٹس کرنا, تو یہ لائک مائنڈیڈ لوگ آپس میں جڑ گئے. دیٹ از دی فرسٹ سولوشن. لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ڈھونڈیں, جو دین پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں. اپنا کیو بنائیں, اپنا ورچوئل کیو بنائیں. دیکھیں کیو کیا ہے, کیو ماڈل کیا ہے. کیو ماڈل پوری ایک پالیسی ہے. آپ اپنی فیملی کو لیڈ فرام دا فرنٹ کریں, اپنی فیملی کو ہر مہینے 2 مہینے بعد بلائیں اپنے گھر میں اور ان کو بٹھائیں, کھانا کھلائیں, انجوائے کریں, کزنس کو بلائیں, لیکن اینڈ میں کوئی لیکچر ہو, فارم ہاؤس پہ بلائیں, وہاں پر بٹھائیں. دیٹ از دی کیو ماڈل. اسی طرح آپ یونیورسٹی میں طالب علم ہیں, کیو ماڈل کی طرف آئیں, اپنے لائک مائنڈیڈ دوست بنائیں, ان میں بیٹھیں, مسجد جائیں, مسجد میں جا کر ٹائم سپینڈ کریں, فتنوں والی جگہوں پہ کم سے کم جائیں, کیفیز میں کم سے کم بیٹھیں, آپس میں جڑے رہیں. مجھے یاد ہے میں جب GI کے میں تھا, اسٹوڈنٹ تھا, الحمدللہ جب چینج ہوا تو میری جو دوسری کمپنی تھی وہ چھوڑنی پڑی انفارچونیٹلی. تو اللہ تعالیٰ نے جونیئرز میرے ماشاءاللہ میرے دوست بنے, میرے کوئی سینئرز میرے دوست بنے. بیچ فیلو سے اتنی دوستی نہیں تھی, جونیئر سے زیادہ دوستی ہو گئی. ہاسٹل میں تھے ہم, تو ہم ماشاءاللہ ہر ہفتے ہائکنگ پہ جایا کرتے تھے. وہ GI کے ذرا ایسا علاقہ ہے, ثوابی ٹوپی آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقہ ہے. ہم ہائکنگ کیا کرتے تھے, گاؤں سے گزرا کرتے تھے, راستے میں گنے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں, گنوں کے وہاں پہ وہ کھیت تھے, اور ظاہر ہے کنویں سے پانی پیتے جا رہے ہیں, نیچر کو انجوائے کرتے جا رہے ہیں. تو ہم نے ماڈل بنا لیا, ہم نے ہائکنگ ہر ہفتے کرنی ہے. اور وین وی ور ٹوگیدر, وین وی اسٹک ٹوگیدر, تو الحمدللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپس میں تھا. اب دیکھیں یوتھ کلب, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یوتھ کلب پوری ایک کمیونٹی ہے, لاہور, اسلام آباد. ہمارے جو ممبرز ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ویل کنیکٹ. ان کے بچے آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ان کی دوستیاں آپس میں ہیں, لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں. ہوم سکولنگ ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اسلام آباد میں ماشاءاللہ طہا بھائی کے بچے, باقی لوگوں کے بچے, وہ ہوم سکولنگ کیسے کرتے ہیں کہ ہر ظاہر ہے فیملی کا ایک خاصہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی وائف کو بیکنگ آتی ہے تو وہ تمام بچوں کو بیکنگ سکھاتی ہیں. کسی کی وائف کی میتھس اچھی ہے, وہ تمام بچوں کو میتھس پڑھاتی ہیں. کسی کی وائف کا کوئی سبجیکٹ اچھا ہے, وہ کوئی اور سبجیکٹ پڑھا. یعنی دے آر سو کنیکٹڈ ود ایچ ادر. دیٹ از دی کیو ماڈل, کہ بچے آپس میں مل بھی رہے ہیں, سوشلائز بھی کر رہے ہیں, دوستیاں بھی کر رہے ہیں, بڑے ہو کے انشاءاللہ شادیاں بھی ہو جائیں گی. اور یہ کہ وہ ہوم سکولنگ کے ماڈل پہ چل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اتنے ذہین وہ بچے ہیں, آپ ان سے ملیں گے, مطلب اتنے کریٹیو ہیں, اتنے وہ کانفیڈنٹ ہیں. دے آر ٹریولنگ ٹوگیدر ود دیئر فادرس, دے ٹریول ٹوگیدر. دے ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیٹ ماڈل کہ صبح 7 بجے اٹھ کے میں جاؤں, ٹھیک ہے نا. اینڈ دے پیپل, سچ کڈز ہیٹ اسکول, یعنی اسکول از لائک اے پریزن ٹو دیم. بٹ
دا کیو ماڈل از دیٹ کہ اپنے بچوں کو لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. دیٹ از دی اصحاب کہف ماڈل. تو یہ بہت بڑا اینٹیڈوٹ ہے, یہ کرنا پڑے گا, ادروائز سلپ ہونے کے بہت چانسز ہیں. کیونکہ اف یو آر سٹنگ امنگسٹ پیپل جن کو نہ کوئی نماز کی فکر ہے اور ساری باتیں ان کی یہ ہیں کہ گاڑی کون سی لے لی, اچھا گریڈز کتنے آ گئے, اور دنیا 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 دے آل اباؤٹ دنیا, تو پھر ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ پہلی چیز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور لیسن اصحاب کہف کی سٹوری سے ملتا ہے کہ فتنے کے دور میں اسٹیڈ فاسٹ رہو, اسٹک ٹوگیدر اینڈ بی اسٹیڈ فاسٹ. اور اسٹیڈ فاسٹنس کیسے آتی ہے؟ دین کے علم سے آتی ہے. اگر آپ دین کا علم لیں گے انشاءاللہ اسٹیڈ فاسٹنس آ جائے گی. قرآن اور حدیث ٹھوس پڑھیں گے انشاءاللہ خود بخود آپ میں اسٹیڈ فاسٹنس آ جائے گی. پھر ہم آتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف. دیٹ از دی سٹوری آف مین ود 2 گارڈنس. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ 2 ایسے لوگوں کی سٹوری سناتے ہیں کہ جن کے بہت سے باغات تھے, ان میں سے ایک بہت امیر تھا, اس کے بہت ہی زیادہ اچھے باغات تھے اور بہت زیادہ اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا. تو اس کا جو فرینڈ تھا, کولیگ تھا, وہ اس کو بہت سمجھاتا تھا. دیکھیں ایک اچھے دوست کا کتنا فائدہ ہے, اچھا دوست سمجھاتا ہے. وہ اسے بہت سمجھاتا تھا کہ تم ایروگینٹ نہ بنو. وہ ایروگینٹ بنتا تھا, وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ میری محنت ہے. ہی واز آل اباؤٹ می می اینڈ می. وہ اپنے اندر ڈوبا ہوا تھا کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, اللہ نے دیکھو. وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آخرت ہے, اللہ ہے, تو اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو وہاں بھی بہت دے گا. اس کا دوست سمجھاتا تھا بی ہمبل. اور اس نے کہا کہ تم اپنے باغ میں جب داخل ہوا کرو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرو. اس شخص نے ہیڈ نہیں پے کی. He did not pay any heed to that. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغات کو ڈسٹرائے کر دیا راتوں رات, اور وہ ہاتھ پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور صبح اٹھ کے اپنے سر کو پیٹنے لگا. اور اس کے الفاظ مینشنڈ ہے, اس نے کہا کہ ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہوتا. اب اس سٹوری میں کہیں نہیں ہے کہ وہ کوئی آئیڈل ورشپر تھا. تو کس چیز کو اس نے شریک کیا اپنے ساتھ؟ اپنے نفس کو, مٹیریلزم کو. Materialism became a religion for him. His own self became God for him. تو آج کے دور میں یہ بہت تھن لائن ہے. دیکھیں آج کے دور میں اچیومنٹس کتنی زیادہ مینشن کی جاتی, میں نے یہ اچیو کیا, میں نے وہ اچیو کیا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. اور آج کے دور میں ہم کن باتوں پہ فخر کرتے ہیں؟ میرا بیٹا آئی وی لیگ کا پڑھا ہوا ہے, میرا بیٹا آپ کو پتہ ہے فلانی جگہ جاب کر رہا ہے, وہ فلانی کمپنی میں. ہم ان چیزوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس سے ایروگنس بھی آتی ہے, اس سے ہماری ویلیو سسٹم بھی ڈیمیج ہوتا ہے پورا کا پورا. ظاہر ہے ہماری اولادیں وہ الفاظ سنتے ہیں, وہ کیا ان میں کیا جائے گا؟ ان میں یہی جائے گا کہ سکسیس اصل میں آئی وی لیگ میں جانا ہے. ان کو یہی میسج جا رہا ہے کہ سکسیس فلانے کزن کی جب ہم مثال دیتے دیکھو وہ فلانی یونیورسٹی سے پڑھ گیا, تو انہیں کیا میسج جا رہا ہے؟ انہیں میسج یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ والی حرکتیں کرنا ہے. تو یہی اس ہمیں سٹوری سے پتہ لگتا ہے کہ never make materialism a religion. Humility and humbleness. تو اس کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ آیت نمبر 50. اللہ تعالیٰ یہ سٹوری سنانے کے بعد کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے, لیکن باقی رہ جانے والے اعمال تیرے رب کے ہاں خیر والے. دیکھیں اپنے بچوں کو باقی رہ جانے والے اعمال کی ترغیب کیجیے, ان کو لائیں صدقہ جاریہ ماڈل کی طرف. ہم نے نیٹ فلکس تو سبسکرائب کرایا ہوا ہے بچوں کو, امیزون پرائم تو کروایا ہوا ہے سبسکرائب, منتھلی کٹتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے, ویزا کارڈ سے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو کوئی چیریٹی بھی سبسکرائب کروائی ہوئی ہے منتھلی؟ چیریٹی کی عادت ڈالی ہوئی ہے؟ دیٹ از دی کویسچن. تو جتنا اپنے بچوں کو باقی رہ جانے والے اعمالوں پہ ترغیب دیں گے, جتنا ذکر اذکار, دیکھیں نا باقی رہ جانے والے اعمال کیا ہیں؟ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو درخت لگتا ہے ایک جنت میں, یہ ہے باقی رہ جانے والا عمل. بچوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کریں کہ بیٹا دنیا میں کچھ کر کے جاؤ, کوئی لیگیسی اپنی کریٹ کر کے جاؤ, انسانیت کے لیے کچھ کر کے جاؤ. تو یہ اینٹیڈوٹ ہے. اور پھر تیسری جو سٹوری ہے کوئکلی, موسیٰ اور خضر کی, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے سوال یہ ہوا کہ سب سے زیادہ علم کسے ہے؟ تو ظاہر ہے بطور نبی انہوں نے جواب دے دیا, کیونکہ نبی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہے. اس میں کوئی ایروگنس نہیں تھی, بطور نبی انہوں نے یہ بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ وحی کی کہ نہیں موسیٰ, میرا ایک بندہ ہے, آپ اس سے جا کر ملیے, خضر, اس کو سب سے زیادہ علم ہے. اب دیکھیں خضر علیہ السلام ایک ایسا کیریکٹر ہے, میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ
اہل تشیع بھی خضر علیہ السلام کے حوالے سے کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہمارے کچھ صوفیاء ہیں ایکسٹریم سائڈ پر جو گئے صوفیز، وہ خضر علیہ السلام، آپ نے ارطغرل میں خضر کا بہت مینشن سنا ہے. ارطغرل جو تھی اس میں ابن عربی کا کریکٹر تھا، آلدو ابن عربی ایک بہت ہیریٹک اور ایکسٹریم صوفی تھے. اس ٹی وی سیریز میں تو ان کا پازیٹیو کریکٹر دکھایا، لیکن ان ریالٹی ابن عربی کے عقائد بہت خراب تھے. تو بہرحال صوفیاء کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ خضر فی الحال بھی موجود ہیں دنیا میں اور ہماری مدد کو آتے ہیں، اور باقاعدہ آپ نے دیکھا ہے ارطغرل کی کچھ سین میں خضر سے مدد بھی مانگی جاتی تھی. تو دیکھیں یہ باطل عقیدہ ہے. خضر علیہ السلام اگر تو انسان ہیں اور سٹل زندہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ضرور کرتے، کیونکہ ہر جن و انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. ٹھیک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو، زندہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے. لیکن آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کبھی خضر کا کریکٹر نہیں ملے گا، کوئی ملاقات نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے. خضر علیہ السلام کون تھے؟ کچھ لوگوں نے، مفسرین نے کہا فرشتے تھے، اور ایک یونیک فرشتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا موسیٰ سے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ انسان ہیں، کچھ لوگوں نے نبی بھی کہا. لیکن بہرحال جو بھی تھے، ہمارے لیے بیسکلی وہ لیسنز لینا مقصود ہے بجائے کہ اس بحث میں پڑھنا. لیسنز کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ایک سفر پہ نکلے. خضر علیہ السلام انہیں ملے بھی بہت عجیب طریقے سے. وہ ایک الگ قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ سمندری سفر کرو، جہاں پہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، جہاں پہ پانی دو جگہ پر ملتا ہے جا کر، سالٹی اینڈ سویٹ واٹر، وہاں پر آپ کو جو ہے خضر ملیں گے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ جو مچھلی لے کر جا رہے ہو وہ زندہ ہو کر نکل کے بھاگ جائے گی. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک سرنگ بنی، اس سرنگ میں مچھلی چلے گی. کچھ لوگ اس کو پورٹل اور وارم ہول کہتے ہیں. بہرحال ہم اس ڈسکشن میں نہیں جائیں گے، ہم لیسنز کی طرف آتے ہیں. خضر علیہ السلام اس ڈائمنشن کے تھے یا کسی اور ڈائمنشن کے تھے، واللہ عالم، لیکن لیسنز بہت امپورٹنٹ ہیں. خضر علیہ السلام نے تین جو ہے واقعات، تین چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو وٹنس کرائیں. پہلا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے. کشتی میں خضر علیہ السلام نے خاموشی سے اس کشتی میں ایک شگاف، ایک ہول کریٹ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کشتی ڈوب گئی. موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے، ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے غصہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے غلط کام کیا ہے، تو آپ نے کشتی کو جو ہے وہ بلا وجہ ڈبو دیا، یہ کشتی تو غریب لوگوں کی تھی. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ شرط میرے ساتھ یہ تم سوال نہیں کرو گے، تم نے کویسچن کیا. موسیٰ علیہ السلام کو غلطی اپنی واضح ہوئی، معافی مانگی کہ چلیں ٹھیک ہے میں اب نہیں کروں گا سوال. دوسری سٹوری یہ ہوئی کہ جاتے جاتے ایک اچھے خاصے بچے کو مار دیا. اب یہ بہت عجیب واقعہ ہے، میرے آپ کے سامنے کسی بچے کو مار دیا جائے، ظاہر ہے ہم کہیں گے یہ کیا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ نبی تھے، ان سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشکل سے جبر کرتے ہوئے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں اب نہیں سوال کروں گا. تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ وہ ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں کے لوگ بہت ہی کنجوس اور مدد نہ کرنے والے تھے. ان لوگوں کو بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، لیکن ان لوگوں نے انہیں بالکل نہیں پوچھا. تو خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گر رہی تھی، ایک گھر کی کھنڈر تھا، اس کو تعمیر کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ بات معیوب لگی، غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کی اجرت لے سکتے تھے، یہ لوگ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیتے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کا میرا سفر ختم ہے. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو 3 چانسز دینے چاہیے. یہ ایک نقطہ واضح ہوتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، چانسز دینے چاہیے. لیکن تیسرے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اب میرے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ختم ہوا. تو اب میں آپ کو اس کی ریزنز بتاتا ہوں. ریزنز کیا ہیں؟ پہلی ریزن یہ ہے کہ وہ جو کشتی میں شگاف تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ جو ہے اس کی سلطنت تھی، تو وہ کشتی کو ہتھیا لیتا. تو میں نے کشتی کو ڈبونا جو ہے وہ بہتر سمجھا. بعد میں کشتی اوپر آئے گی، غریب لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گی اور کشتی وہ لے لیں گے، ادروائز وہ بادشاہ لے جاتا. دوسرا واقعہ جہاں تک ہے تو وہ بچہ جو تھا، وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بننے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس بچے کو مار دیا جائے. آپ دیکھیں یہ مولانا مودودی نے اس پہ تبصرہ کیا اپنی تفسیر میں کہ ہو سکتا ہے یہ مارنا ایسا ہو کہ جیسے آپ موت کے فرشتے کو کسی کی روح قبض کرتے دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے وہ قتل کر رہا ہے، موت کا فرشتہ قتل کر رہا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا، انسان کو. ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کا واقعہ ہو. بہرحال قتل اس لیے کیا، اس بچے کو مارا اس لیے کہ وہ بہت بڑی آزمائش ماں باپ کے لیے بن جانا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹا دینا تھا جو ان کے لیے بہت خیر والا ہے. تیسرا جہاں تک واقعہ ہے، وہ جو دیوار تھی وہ اصل میں یتیم بچوں کا گھر تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ واضح ہو جاتا جو ان کے باپ نے چھپایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو میں تعمیر کروں.
تو دیوار کو تعمیر کیا. تو یہ اس کی تعویل ہے, یہ تفصیلات ہیں ان واقعات کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو یہ بہت خوبصورت واقعہ, اس میں جو ہمیں لیسن ملتا ہے, دیکھیے وہ لیسن یہ ملتا ہے کہ نالج تمام کا تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اور کوئی یہ کلیم کرے کہ سارا نالج میرے پاس ہے, وہ غلط ہے. دیٹ از ڈسیپشن. آج ویسٹرن سویلائزیشن یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ ہیومینٹی کا جو پیک کا نالج ہے اس کو ریچ کر گئی ہے, اینڈ دیٹ از دی رانگ کلیم. وہی کا نالج اصل میں پیک کا نالج ہے. دا فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج از وہی, ناٹ دا ویسٹرن سویلائزیشن جو وہ کلیم کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کیوں انسپائرڈ ہیں, کیوں امپریسڈ ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا ترقی کر لی ہے. دیکھیں ترقی کر لی ہے ٹھیک ہے, لیکن مسلمان کے پاس جو وحی ہے, مسلمان کے پاس جو قرآن مجید ہے, وہ اس سے بہت نیکسٹ لیول ہے, وہ افکار و نظریات. تو آج آپ دیکھیں ہم کس نالج سے امپریس ہوتے ہیں. اسلامک نالج کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ تو مولوی جو ہے, یہ مولویوں کا نالج ہے, یہ تو مسجد میں جا کر بس بیٹھو اور مسجد میں جا کر تبلیغ کرو, اصل نالج تو وہ ہے. تو یہی تو ڈسیپشن ہے. تو یہ جو تیسری سٹوری ہے دیکھیے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہیوملٹی اور وحی کا نالج جو ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو گیون نالج ہے, جو ریویل نالج ہے, وہی اصل نالج ہے. اور دجال جس نالج سے ڈسیو کرے گا, جس سے بہت سے لوگ ڈسیو ہو جائیں گے, وہ اصل نالج نہیں ہے. دیٹ از دا فیک نالج. اور پھر چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ہے, وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ کیا ہے؟ ذوالقرنین علیہ السلام پہلی بات کون تھے؟ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے, کنگ سائرس کہا جاتا ہے انہیں, کچھ مفسرین نے سائرس کہا. یہ بیسکلی ایک ایرانی بادشاہ تھا جو ایک ایسا ہیلمٹ پہنتا تھا جس کے 2 تاج تھے, 2 سینگ تھے اور اسی لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا, 2 سینگوں والا. تو جیوز بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں ذوالقرنین کی, کیونکہ ذوالقرنین نے بیبیلونینز پہ حملہ کر کے دوبارہ سے جیوز کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا جوئش میتھولوجی, جوئش ہسٹری, دوبارہ سے جو ٹیمپل تھا, دا گریٹ ٹیمپل, وہ ان کو دلوایا تھا. اس لیے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذوالقرنین کا جا کر ان سے سوال کرو. تو بہرحال جب مشرکین نے ذوالقرنین کے اوپر سوال کیا تو اللہ نے سورہ کہف میں پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ذوالقرنین ایک انتہائی جسٹ رولر تھے, مواحد تھے, اللہ کے بلیور تھے, اور ذوالقرنین نے تعمیر کی وہ دیوار. اب ذوالقرنین کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ انہوں نے بھی پورٹل کے تھرو ٹریول کیا, وہ بلیک ہول میں گئے یا وہ کسی اور پلانٹ میں گئے, کسی اور گلیکسی میں گئے. دیکھیں یہ باتیں ٹھیک ہے, سننے میں انٹرسٹنگ لگتی ہیں, لیکن جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے مسلمان کا, وہ لیسنس پر توجہ ہونی چاہیے زیادہ, بجائے کہ ایسی انفارمیشن کی. ٹھیک ہے, تو لیسن اس سے کیا نکلتا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار تعمیر کی. وہ دیوار تھی یاجوج ماجوج کے حوالے سے. یاجوج ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے بند کیا انہوں نے. وہ دیوار بہت سٹرونگ تھی. ثابت ہوا جتنا بڑا فتنہ ہے اتنی بڑی دیوار بنانی پڑے گی. یہ لیسن ہے. آج اتنا بڑا فتنہ ہمارے بچوں پہ آیا ہوا ہے, ہمارے اوپر آیا ہوا ہے. کیا ہم نے دیوار تعمیر کی ہے؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دیوار تعمیر کرنے کی. کیا ہم نے اپنے رولز میں اپنے گھر میں یہ رول لگایا ہے کہ ایز اے فیملی ہم رات 10 بجے انٹرنیٹ آف کر دیں گے؟ ایز اے فیملی لیٹس ورک ٹوگیدر. کیا ہم نے یہ رول لگایا ہے؟ شیخ وائل ابراہیم ہمارے ایک ٹیچر ہیں, بڑے اچھے استاد, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں رول لگایا ہوا ہے کہ ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے, باسکٹ, اور میں نے اپنے سارے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے, دے آر الائنڈ ود می آن دس پرفیکٹلی, کہ ہم نے رات 10 بجے اس ٹوکری میں موبائل کو رکھ دینا آف کر کے, اینڈ دیٹ از آر رول. یہ ہماری دیوار ہے. تو جنہوں نے دیوار ہی نہیں بنائی, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ فتنے سے کیسے بچیں گے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کھلا انٹرنیٹ دیا ہوا ہے, کھلا موبائل دیا ہوا ہے, اکیلا کمرہ دیا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے بچے بچ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ کن کن کاموں میں ہماری یوتھ انوالوڈ ہے. ڈارک ویب کی طرف گئی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا چل رہا ہے. دیوار تعمیر کرنی پڑے گی. دس از دی لیسن فرام ذوالقرنین اسٹوری. جتنا بڑا فتنہ ہے اتنی اسٹرانگ دیوار بنانی پڑے گی. آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اسکول میں, ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بچہ خراب ہو رہا ہے, نکالیں, اٹھائیں, دیوار تعمیر کریں, صحیح جگہ پر ڈالیں, صحیح جگہ پر لے کر آئیں, کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور جو اسٹوری سے لاسٹ بات ثابت ہوتی ہے, ذوالقرنین کے پاس بہت اتھارٹی تھی, بہت پاور تھی, لیکن ہی یوز دیٹ اتھارٹی ٹو ہیلپ پیپل, ہی یوز دیٹ اتھارٹی فار جسٹس. دجال کے پاس بہت اتھارٹی ہوگی, بہت پاور ہوگی, ہی ول بی ڈیسیونگ پیپل تھرو دیٹ اتھارٹی.
بٹ صحیح رولر وہ ہے جو مسایا ہے, صحیح مسایا. ایک تو فالس مسایا ہے, ایک ریئل مسایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ وہی ہے جو اللہ کے رولز کے مطابق حکومت کرے گا. دیٹ از دا ریئل مسایا. تو دیکھیے یہ 4 سٹوریز میں 4 جو فتنے اور لیسنز ہیں. پہلی سٹوری میں ہے ٹرائل آف ریلیجن, ٹرائل آف ریلیجن. دجال آپ کے ریلیجن کا ٹرائل لے گا. تو اصحاب کہف ماڈل از دا سلوشن. اسٹک ٹوگیدر, اکٹھے رہیں, لائک مائنڈڈ لوگوں میں رہیں, عقیدہ اسٹرانگ کریں, اسٹیڈ فاسٹ رہیں. اور یہ دعا اصحاب کہف کی, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ اے اللہ آج کے ازمز اور سکزمز کے دور میں گمراہ نہ ہو جاؤں. اے اللہ اتنے نیریٹیوز ہیں, اتنا کچھ ہے, اللہ میرے راستے کو سیدھا رکھ, سیدھے راستے کی طرف مجھے لے جا, مجھے ہدایت دے, مجھے گائیڈ کر. نمبر 2, trial of materialism, trial of wealth. The Jali civilization will be very attractive, full of glamour, full of materialism. But be like the man of the garden, جو دوسرے والا تھا, جس میں ہیوملٹی تھی, جو خدا خوفی والا تھا, جو پیسے والا بھی تھا لیکن اس کے اقدار, اس کی ویلیوز ٹھیک تھیں, اور جو والباقیات الصالحات پر غور کرنے والا تھا. تو اپنے بچوں کو باقیات الصالحات کی طرف لے کر آئیں اور ان کی ڈیفینیشنز ٹھیک کریں. نمبر 3, ٹرائل آف نالج. دجال کے پاس بہت نالج ہوگا لیکن وہ دجل پر مبنی ہوگا, وہ مس انفارمیشن ہوگی, وہ ڈسیپشن ہوگی. سلوشن اسٹک ٹو وہی کے نالج پر رہیں. جیسے اس سٹوری سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے خضر علیہ السلام کے تھرو موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ وہی اصل نالج ہے جو میں نے عطا کیا ہوا ہے, چاہے وہ تمہیں دیکھنے میں کچھ اور لگے, اٹریکٹیو نہ لگے, لیکن وہی اصل نالج ہے. آج ہمارا بچہ اٹریکٹ نہیں ہوتا ریلیجس نالج سے, لیکن ہم نے اسے کنونس کرنا ہے کہ بیٹا یہی نالج تمہارے فائدے کے لیے ہے. اور نمبر 4, ٹرائل آف اتھارٹی. دجال کے پاس بہت اتھارٹی ہوگی, بٹ بی شیور اتھارٹی اور پاور اللہ کی طرف سے ہے, اور اصل اتھارٹیٹیو بندہ وہی ہے جو اللہ کے رولز کے مطابق رول کرے. اور ایک اور لیسن یہاں سے ملتا ہے کہ فتنے کے دور میں آپ کو اپنی دیوار کنسٹرکٹ کرنی ہے, اسٹرانگ دیوار کو کنسٹرکٹ کریں, ادروائز وہ فتنہ ہم پر حاوی ہو جائے گا. سو ٹو وائنڈ اٹ اپ, انشاءاللہ ورک آن یور فیملیز اینڈ کیپ کمنگ ٹو سچ آرگنائزیشنز. آپس میں انشاءاللہ کنیکٹڈ رہیں, آپس میں ملتے جلتے رہیں, اپنے بچوں کی دوستی آپس میں کروائیں انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ فیوچر جنریشنز ہماری اس فتنے سے بچ سکیں. اور سورہ کہف پہ غور و فکر کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنے بچوں کی ویلیوز ٹھیک کریں, ان کی ڈیفینیشنز ٹھیک کریں انشاءاللہ, انہیں بچائیں. یہ جو ماڈرن کنٹینٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا بچہ لٹرلی عبد السیلف بن رہا ہے, عبد الدینار بن رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, عبد الدینار کے لیے تباہی ہے, یعنی پیسے والے بندے, دا سلیو آف منی, اس کے لیے تباہی ہے. اپنے بچے کو عبداللہ بنائیں, اپنی بچی کو امت اللہ بنائیں, اللہ کی سلیو بنائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلیو بنائیں, اور ان کے اقدار, ان کی ویلیوز پر کام کریں, ان کو ریلیجس نالج کے ساتھ جوڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلوشن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.